السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جی ناظرین، آج جو ہم آپ کو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں یہ ہے بریلوی طبقے کے، یعنی بریلوی مکہ فکر کے۔ آپ کو ناظرین اس بات کا بھی علم ہوگا، ان لوگوں کے پاس سوائے اسٹوریوں کے، سوائے کہانیوں کے، سوائے اپنے بزرگوں کے اسٹوریوں، قصے کہانیوں کے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگلی بات میں کرتا چلوں کہ یقین مانیے میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ دعا کیا کریں اللہ پاک ان لوگوں کو بھی عوام الناس کے سامنے رب العالمین کا قرآن بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین یقین مانیے ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بابوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ حالانکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود ہی اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہیں، حالانکہ خود ہی اللہ کے ولیوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین اپنی ایمانداری سے بتائیے گا، کیا کوئی اللہ کا ولی ہو، کیا وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں؟ پھر آپ خود سمجھیں، اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑے تو آپ خود دیکھیں کہ بندہ ہوا میں اڑے تو نیچے گھروں کے اندر نظر پڑتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے گھروں کے اندر ماں بہنیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ بات کرتے وقت یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں جی پیل عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جو دھوبی ہے وہ قبر میں پھنس گیا ہے۔ حیرانگی والی بات ہے، یہ وہ قبر والی بات ہے، جو دھوبی والی بات ہے، وہ پھر باہر کس نے آ کر لوگوں کو سنا دی، وہ کس نے لیک کر دی، پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کر آتے۔ حالانکہ اگر آپ قرآن پاک کی سورۃ الفاتر کا مطالعہ کریں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک تمام یعنی سب کو جمع فرما لیں گے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا یہ جو کام کر رہے ہیں کیا آپ نے ان کو کہا تھا؟ جیسے آپ مثال کے طور پہ دیکھ رہے ہیں مزاروں کی پوجا، درباروں کی پوجا، قبروں کی پوجا، تو یہ قیامت میں اللہ رب العالمین سوال کریں گے کیا آپ نے ان کو یہ کام کہا تھا؟ تو اس دن کیا ہوگا؟ وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اس دن سارے کے سارے اللہ کے ولی انکار کر دیں گے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو خیر ناظرین آج ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی حنیف قریشی بھی ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مفتی ہے راشد صاحب، ان کی بھی سنائیں گے۔ حالانکہ میں کہتا تھا اس کے پاس ہی علم بڑا ہے، لیکن وہ بھی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں جس کو یہ بایزید بستامی کہتے ہیں۔ یقین مانیے یہ بایزید بستامی یہ وہ ہے جن کے بارے میں یعنی کہ ان کی گستاخیاں جو ان کی یعنی کہ کشف المجوب کے اندر بابا علی حجویری ولی رحمت اللہ لکھی ہے نا، وہ بیان کروں تو آپ حیران ہوں گے۔ تو خیر ناظرین ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، تو پھر ہم انشاءاللہ بایزید بستامی کے بارے میں چند باتیں کریں گے اور آپ کو یعنی بتائیں گے کہ وہ بندہ کیسا تھا، یعنی کہ وہ کیا تھا۔ چلیے ناظرین مل کے ویڈیو حضرت بایزید بستامی جب فوت ہوئے تو ایک بزرگ کو خواب میں بیلے پوچھا کیا بھی تھی؟ فرمایا فرشتے آئے تھے قبر میں، تو مجھے آ کے کہنے لگے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا من انتما، پہلے اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ من انتما، تم کون ہو؟ تو کہنے لگے جی ہم فرشتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے جو بھی قبر میں آئے نا اس پر امتحان لینے آتے ہیں، سوال کرنے آتے ہیں۔ اب سننا بایزید نے کیا فرمایا۔ یہ وہ ہیں جن کی قبریں جنت بن جاتی، تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ جب کسی کے پاس جائیں تو میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم جب کسی کے پاس جائیں تو سب سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، نہ سلام نہ دعا، آتے ہی امتحان شروع۔ یہ کوئی طریقہ آنے کا؟ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کر رہے۔ قبر سے نکلے کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، اب آ جاؤ۔ فرشتے آ گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ مر ربک، فرمایا مجھے ایک سوال کا پہلے جواب دو،
کہ تم نے مجھے یہ جو السلام علیکم کہا، سلام دیا مجھے، یہ مومن سمجھ کے دیا یا کافر سمجھ کے؟ فرشتے کہنے لگے جی مومن سمجھ کے دیا، تو کافر کو تو سلام کہہ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی مومن سمجھ کے دیا۔ تو فرمایا پھر مومن سے پوچھتے ہو کہ رب کون ہے؟ جو اسے مانے بغیر مومن بنتا نہیں ہے، ادھر مومن مانتے ہو، پوچھتے ہو رب کون ہے؟ فرشتے خاموش۔ فرمایا اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے، تم پوچھ رہے ہو نا تیرا رب کون، میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے، اور تم واپس جاؤ اور رب کہہ دے با یزید میرا نہیں ہے، با یزید میرا بندہ نہیں ہے، تو میری مانو گے یا رب کی مانو گے؟ تو فرشتے کہنے لگے جی اسی کی مانیں گے۔ تو حضرت با یزید ہنس پڑے، فرمایا پھر اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت، اسی سے پوچھ لینا تھا با یزید تیرا ہے کہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا او یہ ہے کون، یہ کون ہے قبر میں؟ ہم سوال کرتے ہیں، یہ پلٹ کے ہم پہ کر دے تو یہ کون ہے؟ میرے رب کی آواز آئی، اس سے نہ پوچھ کون ہے، مجھ سے پوچھ کون آیا ہے۔ مولا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، ھذا ابو یزید عاشا فی محبتی ومات فی محبتی ووضع فی قبرہ کذالک ویبعث کذالک۔ فرمایا یہ میرا عاشق با یزید ہے، اسے میرے عشق کا نشہ چڑھا ہے، اسے میرے عشق کی مستی چڑھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے نہ پوچھ کون ہے، مجھ سے پوچھ کون آیا۔ یہ میرا عاشق با یزید ہے، اسے میرے عشق کی مستی چڑھ گئی ہے۔ ایک مقام لاکھ ہوتا ہے جس کو مقام شتا کہتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ جس مقام کو مقام شتا کہتے ہیں، میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے حضرت بایزید بسطامی نے کچھ کہا تھا، مجھے جملہ نہیں دہرانا ہے، حضرت منصور نے ان الحق کہا تھا، بایزید نے سبحانی معظم شانی کہا تھا، اسی طریقے سے اور جید صوفیاء جب مقام سکر پہ پہنچے، بہت غور سے سن رہے ہیں، مقام سکر پہ پہنچے، ان کی زبان سے شتا کے کلمات جاری ہوئے۔ تو اب جب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سبحانی معظم شانی، تو ہم اہل سنت کہتے ہیں یہ ان کا جملہ شتا۔ اب یہ جو سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی طرف یہ قول منسوب ہے، سبحانی ما آدم شانی لوائی آدم من لوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے اقوال ان کی طرف منسوب ہیں۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، صرف آئمہ محدثین نے دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یا کلمات ان سے غلبہ حالت دہشت و محو کی حالت میں صادر ہوئے ہیں، اور ایسی حالت میں اس طرح کا کوئی کلمہ یا جملہ بندے کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کی وجہ سے بندے کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملازم فرمائی۔ ناظرین، اب ان لوگوں نے، یہ جو لوگ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، ان لوگوں نے بایزید بسطامی کے بارے میں کیا کچھ بنا دیا، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ان لوگوں نے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، تو بایزید بسطامی جو ہے ان کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ باتیں کی ہیں وہ سنیے گا، پھر آپ کیا کہیں گے یہ آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ جب بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کتاب اٹھائیں گے نا، کشف المجوب، لوگ تو بابا جی علی حجویری کو داتا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں داتا اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، داتا صرف اللہ ہے، غوث العظم اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ تو خیر ناظرین، ہم اگلی بات کرتے چلیں، یعنی بایزید کی بسطامی اس کی گستاخیوں کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ کشف المجوب کے اندر لکھتے ہیں بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں جی بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب میں حج پہ گیا، پہلی مرتبہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے کعبہ دیکھا لیکن کعبہ کے رب کو نہیں دیکھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، کعبہ تو دیکھا لیکن استغفر اللہ معاذ اللہ کعبے کے رب کو نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگے یہ میرا حج ضائع ہو گیا۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں، پھر دوبارہ دوسری مرتبہ گئے
کہتے ہیں میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبہ کے رب کو بھی دیکھا. اگلی بات اس سے بھی آپ حیران ہو گے. کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں پھر گیا لیکن اس وقت میں نے اللہ کو دیکھا لیکن کعبہ کو نہیں دیکھا. یعنی بیت اللہ کو نہیں دیکھا, اللہ کو دیکھا, بیت اللہ کو نہیں دیکھا. استغفر اللہ, معاذ اللہ. کہتے ہیں کہ بیت اللہ غائب ہو گیا. استغفر اللہ, معاذ اللہ. اگلی بات ہم کرتے چلیں. اگلی ان کی کتابیں بریلویوں کی جو اسلامی بھائی انہوں نے لکھی ہے تذکرہ اولیاء, اس کے اندر کیا لکھا ہے آپ حیران ہوں گے. اس کے اندر انہوں نے بایزید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو بھی معراج کروائی گئی, ان کو بھی معراج ایسے ہی کروائی گئی. استغفر اللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ, معاذ اللہ, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروائی گئی. یہ ان کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء. اور اگلی بات آپ سنیں گے, آپ حیران ہو گئے. کہتے ہیں جی بایزید بستامی نے اللہ رب العالمین کو بھی دیکھا ہے. استغفر اللہ, معاذ اللہ. جبکہ آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں, صحیح مسلم کا مطالعہ کریں, غالباً حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی 439 نمبر. تو ماجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس بندے نے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین کو دیکھا, اس بندے نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. استغفر اللہ, معاذ اللہ. لیکن یہ طبقہ جو کہتا ہے نا, کہتا ہے جی نہیں استغفر اللہ, معاذ اللہ. کہتے ہیں ساڈے بابے ویکھدے ہیں, ساڈے جو ہے نا بابے بایزید بستامی, اس نے دیکھا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کو. استغفر اللہ, معاذ اللہ. ناظرین ابھی تو میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا, انشاءاللہ نیکسٹ میں کوشش کروں گا آپ کو سامنے ساری کھل کے باتیں کی جائیں. باقی ناظرین یہاں پہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں قرآن حدیث پہ اکٹھا فرما دے. جبکہ ناظرین میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں, جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے, تو ہم کسی تیسرے کی طرف کیوں دیکھیں؟ قرآن کو فالو کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو فالو کریں, تو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.